آپ کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیں تھوڑا. یہ انسٹرومنٹ جو ہمارے ہوتے ہیں نا، اس کو سب سے پہلے تو آٹو کلیو میں ہم اسٹرلائز کرتے ہیں. آٹو کلیو یہ آٹو کلیو ہے، تو اس میں سے یہ ہمارے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، تو اس کو مکمل طور پر اسٹرلائز کیا جاتا ہے تاکہ جراثیم سے یہ بالکل محفوظ ہو سکے. خواتین حضرات، یہ آٹو کلیو ہے اور اس میں اسٹیریلائز کیا جاتا ہے، یعنی جراثیم کش کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں، ایک پیشنٹ بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ ان کا ٹریٹمنٹ کرنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے. تو دکھاؤ بھائی، یہ ان کے دانتوں میں یہ ایسا ہلکا ہلکا ماسخورا سا لگنا شروع ہو چکا ہوا ہے. تو اس کی ہمیں اسکیلنگ کرنی پڑے گی دانتوں کی. تو اسکیلنگ ہونے سے یہ پھر ان کے دانت بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ان کو دانتوں میں ہلکا ہلکا ماسخورا لگا ہوا ہے. تو آپ کے دانتوں سے خون بھی آتا ہے؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا آتا ہے جب کبھی یعنی کہ زیادہ میٹھا وغیرہ کھا لیں نا، اس ٹائم پھر زیادہ محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ صبح شام جب برش نہیں کرتے نا، اس صورت میں ایسی حالت ہوتی ہے. تو آپ صبح کو بھی برش لازمن کیا کریں، شام کو بھی برش کر کے سویا کریں. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم موجود ہیں ڈاکٹر جاوید صاحب کے ساتھ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، دانتوں کی صحت کے متعلق بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا ایکسپیرینس کیا ہے اس حوالے سے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی جا سکے، کیونکہ جو دانت ہیں ہمارے، یہ ہمارے جسم کا وہ حصہ ہیں جس نے تمام جسم کو کنٹرول کرنا ہے. وہ کس طرح کرنا ہے کہ جو بھی آپ کھائیں گے، اگر آپ کے دانت صحت مند نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے بیماریاں آپ کے جسم کے اندر تک پھیل سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر، زبردست. آپ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بلا تاخیر آغاز کر لیتے ہیں کہ دانتوں میں جو کیڑا لگ جاتا ہے، اور جو ایک عام بیماری ہے کہ ہر دوسرا یا تیسرا شخص اس بیماری کا شکار ہے، دانتوں میں کیڑا لگ گیا، دانتوں میں درد ہو رہا ہے، تو یہ کیڑا کیوں لگتا ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ اس کا یہ ہے کہ جب لوگ رات کو سویٹ کھا کے سو جاتے ہیں، میٹھا کھا کے سو جاتے ہیں اور برش نہیں کرتے، تو اکثر اس کی وجہ سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے. ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی لگتا ہے. اصل میں یہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ صبح شام 2 دفعہ برش کرنا چاہیے، صبح کو بھی اور رات کو بھی. رات کا برش لازمن کر کے سونا چاہیے، جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے. ہم صبح کو صرف برش کرتے ہیں اور رات کو برش نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک مزاحیہ سی بات مجھے یاد آ گئی کہ اگر نچلے دانت پہ کیڑا ہے یا اوپر والے پہ، تو آپ اوپر والا دانت نکالتے ہیں کہ نیچے بیٹھ کے وہ کیڑا اوپر والا دانت کھا رہا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک مذاق بنا ہوا ہے جو ڈراموں میں چلا ہوا ہے. اچھا. تو ٹریٹمنٹ اسی کا ہی کیا جاتا ہے جس دانت میں انفیکشن ہوتا ہے یا جس میں کیڑا لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو کیڑا لگ گیا دانتوں میں، دانت خراب ہو گئے اور بھرنا سٹارٹ ہو گئے یا خراب ہونا شروع ہو گئے، اس کے بعد ایک کیپنگ کا عمل کیا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا طریقہ کار؟ کیپنگ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے نا، تو وہ اس کی ہڈی سائڈوں سے کمزور ہو جاتی ہے. پھر اس کو فلنگ کیا جاتا ہے. بعض اوقات وہ فلنگ نکل جاتی ہے، سائڈ والی ہڈی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے جو دانت کی. تو اس کو کور کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اس کے اوپر کیپنگ کر دی جاتی ہے تاکہ وہ فلنگ بھی بار بار نہ نکلے اور وہ سائڈ سے دانت بھی نہ ٹوٹے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس کے دانت عمر رسیدہ شخص کے دانت ٹوٹ گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد وہ بتیسی جسے ہم کہتے ہیں کہ پورا ایک سیٹ ہوتا ہے دانتوں کا، وہ مصنوعی لگا دی جاتی ہے. اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس مصنوعی دانت اگر کسی نے لگانے ہوں تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ بھی کئی لوگوں کے صرف کچھ دانت مس ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو اس کو تو کیپنگ کے ساتھ ہی ہم محفوظ کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ دانت پورے ٹوٹل ہی دانت نکل جاتے ہیں، نہ نیچے کوئی دانت رہ گیا نہ اوپر رہ گیا، تو پھر اس کو آرٹیفیشل پورا ڈینچر بنا کے لگایا جاتا ہے تاکہ اس کا کھانا کھانا اس کو آسانی سے کھانا کھا سکے، ایزی ہو. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید صاحب، اور ڈاکٹر جاوید صاحب نے ایک فورن ٹور بھی کیا اور اس ٹور میں بھی ایک کانفرنس میں یہ شریک ہوئے. آئیے اس بارے میں ان سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، وہ کیا سٹوری ہے؟ کون سا ڈاکٹر آپ کے پاس یہاں پہ آیا اور اس نے آپ کو انویٹیشن دیا، پھر آپ فورن ٹور پہ گئے، وہ کیا سٹوری ہے؟ وہ ایسے ہوا تھا کہ بھی ایک فرانسس جیکوبز وہ تھے اور وہ آئے تھے عمان سے، تو ادھر کے شاید وہ رہنے والے تھے. تو وہ میرے پاس آئے ادھر اپنے ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے. تو ان کے پین بہت زیادہ ہو رہا تھا اس وقت، تو میں نے ان کو ٹریٹمنٹ کر کے ان کو میڈیسن دے کے ان کو سیٹ کر دیا. تو جیسے وہ سیٹ ہو گئے، ان کو آرام آ گیا، تو وہ دوسرے بڑے خوش ہوئے کیونکہ کافی دنوں سے ان کو پین تھا.
تو وہ پھر انہوں نے وہاں پر جا کے مجھے کہنے لگے جی ہم آپ کو وہاں پر ویزا دیتے ہیں، تو وزٹ ویزا ان کے، تو انہوں نے مجھے پھر اس اپنے خوشی سے ایک وزٹ بھیجا مجھے وزٹ، تو پھر میں ان کے پاس گیا تھا اس سلسلے میں. تو وہاں جا کے پھر آپ نے ڈاکٹرز کو کوئی لیکچر وغیرہ بھی وہاں دیے؟ پر ان کے وہ اسکول تھا ان کا، تو وہاں پر پھر انہوں نے اپنے بچوں کو وہ ایسے لیکچر دلوائے تھے بچوں کو آگاہی کے لیے، دانتوں کے حوالے سے آگاہی کے لیے. انہوں نے وہاں پر ایک جیسے ایک ریفریشر کورس ہوتے ہیں ایسے، جن کے چھوٹا سا ایک دو دن کا انہوں نے وہ رکھا تھا اہتمام. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اسکیلنگ کا عمل کیا جاتا ہے دانتوں کے ساتھ اسکیلنگ کر دی جاتی ہے، یہ کیا عمل ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے؟ یہ اسکیلنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ٹارٹر بن جاتا ہے اندر دانتوں کے اندر والی سائڈ پر، جو ہم چکنائی سالن میں کھانے میں چکنائی ہوتی ہے نا، وہ جم جاتی ہے، اس کو ٹارٹر کہتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ مسوڑے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب مسوڑے کمزور ہوتے ہیں تو پھر دانتوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھنڈا گرم پانی لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ایسا دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے اسکیلنگ اس کو ضروری ہوتی ہے. پھر صفائی ہو جاتی ہے تو پھر مسوڑے اپنی جگہ پر واپس آ جاتے ہیں، پھر خون آنا بھی بند ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا گرم پانی جو لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسکیلنگ کا عمل ایک بار کروا لیا ایک شخص نے، ایک مریض نے، تو دوبارہ کتنے عرصے کے بعد ہوگا یا ایک ہی مرتبہ بہت ہے؟ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ریگولر برش کرتا رہے، صبح شام 2 ٹائم برش کرتا رہے، پھر تو اس کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی دوبارہ. تو ورنہ 6 مہینے میں، سال میں ایک دفعہ چیک کروا لینا چاہیے. ہر 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد ایک دفعہ چیک کروا لینا چاہیے. جب اس کو محسوس ہو کہ میرے دانتوں میں ٹھنڈا گرم پانی لگ رہا ہے یا بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے. تو ہم برش کرتے ہیں دانتوں پہ، اور ایک تو برش کا طریقہ بھی بتا دیں، اور 2 ٹائم برش ہوتا ہے جو سائنٹیفکلی ہمیں ڈاکٹرز نے سمجھایا ہوا ہے. کیا صبح ناشتے سے پہلے برش کرنا چاہیے یا ناشتے کے بعد برش کرنا چاہیے؟ اور حکمت میں بھی یہ بات بڑی سمجھی جاتی ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ پانی پئیں بغیر برش کیے، نہار منہ جسے کہتے ہیں. تو اس کے کچھ فوائد ہیں، ہمارے جسم کو اس کے فائدے ملتے ہیں. کیا یہ درست بات ہے یا نہیں؟ یہ بات حقیقت ہے کہ صبح کو پہلے کلی وغیرہ کر کے پانی پی کے اس کے بعد ناشتہ کر کے پھر برش کرنا چاہیے. صبح کا برش ہم لوگ اکثر ہی صبح سب سے پہلے برش کرتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، جبکہ رات کا آپ کھانا کھانے کے بعد رات کا برش کر کے سونا چاہیے. یعنی کہ صبح شام 2 دفعہ برش کرنا ہے، رات کا برش کھانا کھانے کے بعد کرنا ہے، صبح ناشتہ کرنے کے بعد کرنا ہے. صاحب ایک اور میرے ذہن میں بزرگوں کی کہاوت ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں جن کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، نئے دانت آ جاتے ہیں، تو وہ جو گرے ہوئے دانت ہوتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے جا کے، اور اس کے پیچھے کچھ کہانیاں ہیں. یہ کیا کہانی ہے؟ یہ تو بزرگوں کی، جیسے سیانے بابوں کی کہانیاں ہوتی ہیں کہ جیسے جسم کا کوئی بھی حصہ بندے کا مفلوج ہو جاتا ہے یا کاٹ دیا جاتا ہے، کو اس کو دبا دیں. یہ ایک شروع سے ہی کوئی ایک رسم ہے. کوئی فائدہ ہوندا کہ بعد تو نہیں ہوتا، فائدہ کوئی نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ جیسے جسم کا کوئی حصہ، کئی لوگ بال کاٹ کے اس کو بھی دبا دیتے ہیں، کئی جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو گیا اس کو دبا دیتے ہیں، تو ایسے ہی کئی لوگ دانتوں کو بھی دبا دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو ٹونے سے بندہ بچ جائے. نہیں، بس وہ تو ایک رسم لوگوں کی کہانیاں بنی. آپ کا جادو ٹونے پہ کوئی وشواس نہیں؟ وشواس نہیں ہے کسی قسم کا؟ ایسا میرا تو کوئی نہیں ہے. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا. اسی قسم کے مزید پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.